اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 270۔ سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، کم خرچ کرتے ہو، زیادہ خرچ کرتے ہو، ظاہری طور پر خرچ کرتے ہو یا چھپا کر خرچ کرتے ہو، اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہو، برے کاموں میں خرچ کرتے ہو، سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ او نظر تم من نظر، یا کوئی منت مانتے ہو، یعنی عبادت کی منت مانتے ہو، یا کسی گناہ کی ناجائز منت مانتے ہو، پھر اس کو پورا کرتے ہو یا نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر حال میں تمہاری نیت عمل سے واقف ہے۔ اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ فرما برداروں کے لیے اچھا وعدہ ہے، نافرمانوں کے لیے وعید ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، جو صدقات کو روکتے ہیں یا صدقات تو دیتے ہیں مگر چن چن کر بیکار اور خبیث چیزیں دیتے ہیں، یا ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یا اپنے مالوں کو معاصی اور نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، یا گناہ اور نافرمانی کرنے کی نظر مانتے ہیں، یا اچھے کاموں کی نظر مان کر اپنی نظروں کو پورا ہی نہیں کرتے۔ ایسے ظالم لوگوں کو کوئی آدمی ایسا میسر نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے اور اللہ کے عذاب سے انہیں بچا لے۔ اس میں سب ظالموں کے لیے شدید وعید ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں کو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، یا ناجائز کاموں میں اڑا دیتے ہیں، یا گناہ اور نافرمانی کی نظر مانتے ہیں، یا اچھے کاموں کی نظر مان کر اپنی نظروں کو پورا نہیں کرتے کہ یہ کام ہو گیا تو میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، یہ کام کروں گا، اب وہ کام ہو گیا لیکن اب منت پوری نہیں کی، یہ بھی نافرمانی ہے۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کام ہو جائے گا تو پھر میں یہ کام کروں گا۔ جب وہ کام ہو گیا تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ وہ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی غفلت نادانی ہے۔ تو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ میرا مال دین والوں پر لگے، نیک لوگوں پر لگے، اچھے لوگ میرے مال کو استعمال کریں، میرا مال دین کے کاموں میں خرچ ہو، فضول کاموں میں خرچ نہ ہو۔ لوگ دین کے کاموں میں بہت سستی غفلت کوتاہی کرتے ہیں، لیکن دنیا کے کاموں میں ایسے پیسے اڑاتے ہیں جیسے کوئی فکر ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے پیسے کا مزہ، ایک ہوتا ہے پیسہ کمانے کا مزہ، اور ایک ہوتا ہے پیسہ اڑانے کا مزہ۔ جو پیسہ اڑانے کا مزہ ہے نا، وہ ان دونوں چیزوں سے زیادہ ہے کہ آدمی بس پیسہ اڑا رہا ہے۔ شادیوں پہ دیکھ لیں، لوگ کتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، بھئی غریب کو کھانا نہیں مل رہا، اور آپ پٹاخوں میں اور اس طرح کی فضول چیزوں میں اتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں، آپ کو کوئی فکر پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی غم ہی نہیں ہے آپ کو۔ ایسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بعد میں نئی نئی مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی شادی کبھی بھی آپس میں پیار محبت کا سبب نہیں بن سکتی جس میں اللہ رسول کے حکموں کو توڑا جائے، اللہ رسول کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ لوگ باتیں تو بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ عمل کے وقت میں ان کا ایمان دب جاتا ہے اور وہ کئی طرح کے بہانے بنا کر اس بات پہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی صحیح جواز پیش نہیں کر سکتے۔ جواز کیسے پیش کریں گے؟ غلط کام کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر 1000 بندے بھی کہہ دیں یہ کام صحیح ہے، پھر بھی وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ غلط غلط رہے گا، صحیح صحیح رہے گا، اور ہر آدمی کو پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ سب سے پہلے آدمی کا دل بولتا ہے، آدمی کا دل آدمی کو سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ کسی مفتی کی، عالم کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو خود پتہ چلتا ہے، آدمی کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے اپنے ایمان کے اوپر ہے، جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ برے کاموں سے بچ سکے گا۔ اب علم تو ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے یہ کام غلط ہے یہ کام صحیح ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے اور زکوٰۃ دینی چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس پہ عمل کون کرے گا؟ عمل وہی کرے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جو فتنوں سے محفوظ ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ کی محبت میں رونے والا ہوگا، جو اللہ کے شوق سے روئے گا، جو اللہ کے خوف سے روئے گا، اسے یہ توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق ذوق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔